اکثریتی ایوان میں پے در پہ ناکامیوں نے اپوزیشن کے اندرونی اختلافات، انتشار اور بری حکمت عملی کا پول کھول کے رکھ دیا ہے۔ یہ واضح ہو گیا ہے کہ اپوزیشن عملی میدان میں حکومت کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی اور اپنے اراکین کی تعداد تک پوری کرنے کی اہلیت نہیں رکھتی۔ اور اپوزیشن میں صرف یوسف رضا گیلانی پر ہی نہیں بلکہ پیپلز پارٹی کی قیادت پر بھی سوالات اٹھ رہے ہیں۔ پارٹی کے اندر اور باہر سے تنقید ہو رہی ہے تو حکومت پیپلز پارٹی کا شکریہ ادا کر رہی ہے۔ پیپلز پارٹی پر ملی بھگت کا الزام لگ رہا ہے۔ حکومتی ووٹوں سے یوسف رضا گیلانی کو سینٹ میں لیڈر آف دی اپوزیشن بنوانے اور اب اس کی قیمت چکانے کا الزام لگ رہا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اپوزیشن کی بار بار کی ناکامیوں پر اب حکومت تنقید کی بجائے طنز کرنے لگی ہے، شاباشی دے رہی ہے، شکریہ ادا کر رہی ہے۔ خاص طور پر پیپلز پارٹی اور یوسف رضا گیلانی کا شکریہ ادا کیا جا رہا ہے۔ اپوزیشن کے انتشار اور حکومت کے اطمینان سے جڑا یہ حالیہ تنازعہ جمعے کو سینٹ میں اسٹیٹ بینک ترمیمی بل کی منظوری کے دوران پیدا ہوا، جہاں اپوزیشن لیڈر یوسف رضا گیلانی کی عدم موجودگی نے سب کو حیرت میں ڈال دیا تھا اور ان پر شک کا اظہار کیا جا رہا تھا۔ خود ان کی اپنی جماعت کے اندر سے ان پر تنقید ہونے لگی، جس پر یوسف رضا گیلانی پہلے میڈیا پر آ کر وضاحت دیتے رہے۔ جمعے کو ہمارے پروگرام میں انہوں نے اپنا موقف رکھا، مگر پھر آج سینٹ اجلاس کے دوران انہوں نے اعلان کیا کہ انہوں نے پارٹی قیادت کو بطور اپوزیشن لیڈر استعفیٰ بھیج دیا۔ There are few ministers, you all honorable ministers are sitting. اگر یہ بات کریں I'll be honored. مگر وہ جن کی credibility نہ ہو and who are turncoats, they are saying کہ I helped the government and I'm saying by your vote they won. At least the credit should be given to you, not to me. دھاندلی ہو رہی ہے، دھاندلی نہیں ہونی چاہیے۔ I have already submitted my resignation to my party that I don't want to be the leader of the opposition. Thank you. آج یوسف رضا گیلانی اور اپوزیشن اراکین نے چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی پر جانبداری اور حکومت کی سہولت کاری کا الزام لگایا تو چیئرمین سینٹ نے جواب دیا کہ اپنے اراکین کی تعداد پوری نہیں کرتے اور چیئر پر الزام لگاتے ہیں۔ نیوٹرلٹی کا مجھے پٹیاں نہ پڑھایا کریں پلیز، جتنا نیوٹرل رہے یہاں کوسچن ہوتا ہے چیئر پہ اپنے نمبرز پورے نہیں کرتے ہیں، چیئر پہ بلیم کرتے ہیں۔ ایوان سے باہر تنقید اور طنز کا سامنا کرنے کے بعد آج یوسف رضا گیلانی کو سینٹ کے اندر بھی حکومتی طنز کا سامنا کرنا پڑا۔ سینٹ میں قائد ایوان شہزاد وسیم نے یوسف رضا گیلانی کی اسٹیٹ بینک ترمیمی بل کی منظوری کے وقت غیر حاضری پر ان کا شکریہ ادا کیا اور شعر بھی سنایا۔ لیڈر آف اپوزیشن تشریف لائیں نہ لائیں یہ ان کی ثوابدید ہے، مگر اس دن یقین مانیے کہ ہم بہت ان کے شکر گزار ہوئے جب یہ اس ہاؤس میں تشریف نہیں لے۔ شاید اسی دن کے لیے شاعر نے کہا تھا کہ ہوئی تاخیر تو کچھ باعث تاخیر بھی تھا۔ سینٹ میں اپوزیشن کی حالیہ شکست اور اپوزیشن بینچز سے ایک بار پھر حکومت کو ووٹ پڑنے پر وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے مشورہ دیا کہ اپوزیشن کو خیال رکھنا چاہیے کہ ان کے 14-15 آدمی اندر سے عمران خان کے ساتھ ہیں۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ فنانس بل سینٹ سے منظور ہو جائے گا، قومی اسمبلی سے منظور ہو جائے گا۔ آپ نے کہا سینٹ سے کیسے منظور ہو جائے گا؟ اب میرا خیال ہے سب کو پتہ لگ چکا ہے کہ سینٹ سے بل بھی منظور ہوتا ہے اور اپوزیشن کو یہ خیال رکھنا چاہیے یہ 14-15 آدمی جو ہیں یہ اندر سے عمران خان کے ساتھ ہیں۔ کل وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے بھی یوسف رضا گیلانی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا تھا کہ ملتان سے اسلام آباد 5 گھنٹے کا سفر ہے، وہ اگر چاہتے تو اجلاس میں پہنچ سکتے تھے۔ صرف یہی نہیں، شاہ محمود قریشی نے یہ بھی دعویٰ کیا تھا کہ جس طریقے سے یوسف رضا گیلانی منتخب ہوئے ہم اس کے بھی رازدار ہیں۔ دیکھیے 5 گھنٹے کا سفر ہے ملتان اسلام آباد کا، میں روز کرتا ہوں، فری آف کاسٹ، کوئی پیٹرول کا خرچہ، کوئی بوجھ، کچھ نہیں آئے گا، میری گاڑی ہوگی، گیلانی صاحب ہوں گے، میں میزبان ہوں گا، چلے میرے ساتھ۔ 5 گھنٹے میں انشاءاللہ سینٹ کی دہلیز پر پہنچانا میرا فرض ہے۔ وہ اگر جانا چاہتے تو جا سکتے تھے، مان لیا کہ رات کے 12 بجے ایجنڈا ملا، مان لیا تاخیر سے ملا، ٹھیک، تو اگر 12 بجے بھی چلتے تو پھر بھی پہنچ سکتے تھے، اگر صبح نماز کے وقت بھی چلتے تو پھر بھی پہنچ سکتے تھے۔ پھر بھی ہم ان کے شکر گزار ہیں، جو انہوں نے کیا صحیح کیا، اور جس طریقے سے منتخب ہوئے وہ بھی صحیح ہوئے، اس کے بھی ہم رازدار ہیں۔ خود پیپلز پارٹی کے اندر سے بھی یوسف رضا گیلانی کی اہم اجلاس سے غیر حاضری پر سوالات اٹھائے گئے۔ پیپلز پارٹی کے سینیٹر مصطفی نواز کھوکر نے ہمارے پروگرام میں کہا کہ اپوزیشن لیڈر کی اہم اجلاس میں غیر موجودگی سے عوام میں منفی پیغام جاتا ہے، ہم خود کو قائل نہیں کر پائیں تو عوام کو کیسے قائل کر پائیں گے کہ ہم حکومت کو ہٹانے میں سنجیدہ ہیں۔ ساری اپوزیشن نے، تمام اپوزیشن کے رہنماؤں نے اس بل کو قومی سالمیت کے خلاف قرار دیا
اور پھر وہاں پر موجود نہ ہونا یہ ایک بڑا نیگیٹو میسج عوام الناس میں بھیجتا ہے. یوسف رضا گیلانی صاحب میرے لیے بہت قابل احترام ہیں, میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں, ان کی کابینہ میں ان کے ساتھ مشیر بھی رہا ہوں. اس طرح کے جو ہم سے مس ہیپس ہوتے ہیں, معذرت کے ساتھ ہمارے لیے یہ لوگوں کو جواب دینا مشکل ہو جاتا ہے. بار بار عوام کے سامنے ہمارے چہرے اور ہماری گفتگو ہوتی ہے, تو ہم جب خود قائل نہیں ہو پاتے تو ہم کیسے لوگوں کو, عوام الناس کو قائل کر پائیں, آپ کو قائل کر پائیں کہ واقعی ہم اس حکومت کو ہٹانے میں سنجیدہ ہیں. دوسری جانب نون لیگ کے رہنما جاوید لطیف نے آج اپنی ہی جماعت کے سینئر رہنما سینیٹر مشاہد حسین سید کی سینیٹ اجلاس میں غیر موجودگی پر سوال اٹھا دیا. میں اب بھی یہ کہتا ہوں کہ اپوزیشن کے جو لوگ, ہاں جس طرح ڈاکٹر نصرت صادق کا آپ نے ذکر کیا, ملک سے باہر تھیں, بیمار بھی تھیں, ٹھیک ہے, مگر میں بالکل یہ کہوں گا کہ وہ مشاہد حسین جو تھے وہ پاکستان کے اندر تھے, بیمار تھے, آنا چاہیے تھا. مطلب اگر وہ علیل تھے تو آپ کہتے ہیں ووٹ ڈالنے آتے, بھائی ووٹ ڈالنے آنا چاہیے تھا. اتنا اہم بل جو ہو, منیب ڈاکٹر زرکس اور وردی ماسک لگا کے آکسیجن لگا کے آئی ہیں ووٹ ڈالنے کے لیے, تو مشاہد سید صاحب کو میں بالکل یہ کہوں گا. ہم نے صورتحال پر بات کرنے کے لیے یوسف گیلانی سمیت پیپلز پارٹی کے کئی رہنماؤں کو پروگرام میں شرکت کی دعوت دی, مگر وہ پروگرام میں نہیں